اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک بیان کے تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم اور آپ نماز کے تعلق سے جانتے ہیں، جیسے نماز تحیۃ الوضو، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز تہجد اور نماز حاجت۔ ان 5 نمازوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے کہ جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے اور ظاہر و باطن سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کرے، اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ تحیۃ الوضو کو پڑھا کریں اور اپنے زندگی میں پڑھنے کی معمول بنائیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے بھی حصے میں جنت کو واجب کر دے۔ نماز اشراق ترمذی شریف میں موجود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز فجر کو جماعت سے ادا کرے اور مسجد کے اندر ٹھہر جائے، خدا کا ذکر کرتا رہے، تسبیح و تحلیل پڑھتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے بھی نیک اعمال میں حج عمرہ کا ثواب مل سکے۔ نماز چاشت کے بارے میں جانتے ہیں۔ چاشت کی نماز کم سے کم 2 اور 2 سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعتوں کو محافظت کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اس نماز کی کتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص نماز چاشت کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آئیے نماز تہجد کے بارے میں جانتے ہیں۔ نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سو کر اٹھنے کے وقت سے لے کر طلوع صبح صادق تک ہے۔ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 8 رکعت ثابت ہے، حدیث شریف میں ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے، پھر دونوں 2 رکعت نماز تہجد ادا کریں، 2 رکعت نماز تہجد پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر اپنا خاص انعامات نازل کرے گا، اور ایسے لوگ کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ آئیے نماز حاجت کے بارے میں جانتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھتے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور
3 बार आयतल कुर्सी पढ़ते और बाकी 3 रकातों में सूरह फातिहा के साथ कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इन 3 सूरतों को मिलाकर एक एक बार पढ़ते तो ऐसी ही हैं जैसे शब कद्र में 4 रकातें पढ़ी। हदीस शरीफ में आया कि ये नमाज ऐसी ही हैं जैसे इंसान शब कद्र में 4 रकातें नमाज पढ़ा करता है। मशाइख एज़ाम फरमाते हैं कि हमने इन नमाजों को पढ़ी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी हाजतों को पूरी कर दिया। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको भी चाहिए जब किसी तरह की कोई हाजत दरपेश आए तो नमाज हाजत का एहतमाम करें, उसे पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल से हमारी हाजतों को पूरा फरमाएगा। और रब कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौलाए कायनात इन बातों पर सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। इसके बाद इन नमाजों को एहतमाम करने और इस पे अमल करने की तमाम इस्लामी भाइयों को करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।